بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور کی ایک بھکارن کی رلا دینے والی داستان جو ہر 6 ماہ بعد بچہ جنتی تھی، اس کی بچوں کی تعداد سن کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی۔ آج پھر میں گھر گھر بھیک مانگ رہی تھی اور تھک کر اپنی جھونپڑی میں واپس جا رہی تھی اور بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے جھٹ سے ایک شاپر نکالی اور کھانے بیٹھ گئی تھی۔ کسی نے مجھے کھانا دے دیا تھا جو دن میں آدھا کھا لیا تھا، تھوڑا رات کے لیے بچا کر رکھ لیا تھا۔ میں اسی طرح اپنے 2 وقت کا کھانا کھا کر گزارا کر لیتی تھی اور صبح ہی بھیک مانگنے نکل جاتی تھی اور سب کچھ جو کما کر گھر لاتی تھی اسے اپنے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھ لیتی۔ ہر 6 ماہ بعد میں ایک بچے کو جنم دیتی تھی اور میری دن بھر کی کمائی ان بچوں کے لیے ہی ہوتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ایک بھکارن تھی اور پھر میں ہسپتال سے گھر واپس آ رہی تھی اور اپنے ایک ننھے پیدائشی بچے کو گھر لے آ رہی تھی اور وہ زور زور سے رو رہا تھا۔ میں اسے جلدی میں بھاگی بھاگی گھر لا رہی تھی۔ بھوک سے بچے کا برا حال ہو رہا تھا اور میری سانس پھول رہی تھی۔ میں نے اسے گھر لا کر جھولے میں ڈال دیا تھا، اسے جھولا جھلا رہی تھی۔ اتنی دیر میں پیچھے سے میرے 6 ماہ کے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اسے سلا کر دوسرے بچے کے پاس چلی گئی تھی اور اسے چپ کرانے لگی تھی۔ رات ایسی بچوں کے ہمراہ گزر گئی تھی اور دوسرے دن صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے بچوں کے دودھ کی بوتل دیکھ کر فوراً ہی خیال آیا اور میں اپنے گھر سے نکل پڑی تھی اور گھر گھر جا کر گلی گلی جا کر ماری ماری پھر کر بھیک مانگنے لگی تھی۔ میرے بچے بھوکے ہیں، کوئی اللہ کے نام پر دے دے، مجھے بچوں کے لیے دودھ لے کر جانا ہے، کوئی میری مدد کر دو، کوئی پیسے دے دو۔ مجھ پر ترس کھا کر لوگ مجھے پیسے دے رہے تھے، کوئی میری جھولی میں پیسے ڈال رہا تھا تو کوئی مجھے کھانے کی اشیاء دے رہا تھا اور کسی نے مجھے اتنے زیادہ پیسے دے دیے تھے کہ میری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں جلدی سے دوڑی دوڑی بازار گئی، وہاں سے بچوں کے لیے دودھ لیا اور کچھ کپڑے خریدے تھے اور فوراً سے گھر آ کر بچوں کو دودھ بنا کر بوتل میں دیا اور انہیں اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میں رات بھر بچوں کے ساتھ ایسے ہنس بول کر لگی رہتی تھی اور صبح واپس بھیک مانگنے گلی کوچوں میں چلی جاتی تھی اور سڑک کنارے بیٹھی کوئی اللہ کے نام پر دے دو، کوئی اللہ کے نام پر دے دو ہی کرتی رہتی تھی اور میرے بچوں کا ٹھیک اسی طرح گزر بسر چل رہا تھا۔ میں شاید پھر سے امید سے تھی اور اسی طرح میرے 6 مہینے گزر گئے تھے اور میرے 2 بچوں کو بھیک مانگ مانگ کر اسی طرح پال رہی تھی۔ پھر 6 ماہ بعد جب میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو میں چھپ چھپا کر وہاں سے فوراً ہی ہسپتال چلی آئی تھی اور 2 سے 3 گھنٹے بعد میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی اور میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میرے ہاں پھر ایک لڑکا ہوا تھا۔ میں اسے فوراً ہی گود میں اٹھا کر ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی واپس گھر کے لیے نکل پڑی تھی۔ نہ جانے کیوں بچہ دیکھتے ہی میرا دل ڈرنے اور سہمنے لگا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہسپتال والے مجھے یہیں روک لیں گے اور زور زبردستی کر کے مجھ سے میرا بچہ چھین کر لے جائیں گے اور میں اپنے بچے سے دور ہو کر ایسے ہی تڑپتی رہوں گی۔ مگر میں بچہ جنم دیتے ہی فوراً اپنے گھر کی طرف اسی حالت میں بچہ چادر میں چھپائے نکل پڑی تھی اور اسی طرح میں نے اپنے تیسرے بچے کو گھر میں جھولے میں لا کر ڈال دیا تھا اور میں اسے دودھ کی بوتل بنا کر پلا رہی تھی کیونکہ وہ بھی دودھ سے بلک رہا تھا اور اس کے رونے پر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ بچوں میں مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں رہتا تھا، میں پاگلوں جیسی ہونے لگی تھی۔ میرے سر پر ہر وقت بچوں کی دھن سوار رہتی تھی، میں کھوئی کھوئی بالکل مدہوش رہتی تھی اور صرف بھیک مانگنے کی غرض سے بچوں کی پرورش کے لیے گھر سے صبح باہر نکلتی تھی اور پھر رات واپس آتی تھی۔ میرا گھر کچا پکا ٹوٹا پھوٹا تھا جو کسی نے مجھے ایسے ہی رہنے کو دے دیا تھا۔ میں اس گھر میں اپنے بچوں کو لا کر رکھتی تھی۔ یہ گھر جھونپڑی نما معلوم ہوتا تھا۔ اسی طرح مجھے پھر سے 6 مہینے گزر گئے تھے اور وقت پھر آ گیا تھا جب میں چوتھے بچے کی پیدائش کرنے جا رہی تھی۔ میں جیسے تیسے ہسپتال بھاگ رہی تھی۔ میری حالت اس وقت بالکل گھبرائی ہوئی تھی، میرے قدم ٹکمگا رہے تھے اور منہ چھپائے چادر میں خود ڈھک ڈھکا کر میں پھر سے ایک بچہ جنم دینے آئی تھی اور 2 سے 3 گھنٹے بعد میں ایک بچی کو جنم دے چکی تھی اور فوراً ہی بچی کو اٹھا کر وہاں سے دبے پاؤں نکل پڑی تھی۔ دل میں پھر سے ایک ڈر لیے کہ کہیں میری بچی ہسپتال والے چھین کر نہ لے جائیں اور میں ہمیشہ کے لیے اپنی بچی نہ کھو دوں۔ اسی طرح میں وہاں سے بھاگ نکلی اور ہاپتی کاپتی میں گھر چلی آئی تھی اور جھولے میں بچہ ڈال کر اسے جھولا جھلا رہی تھی اور ایک لوری جو میں ہمیشہ گاتی تھی، نہ جانے وہ لوری میرے ذہن میں کیسے کب کہاں سے آئی۔
مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ میری زندگی اسی طرح سے بھیک مانگنے اور بچوں کی پرورش میں گزر رہی تھی اور میں اپنی اس زندگی سے بہت ہی خوش اور مطمئن تھی۔ اس طرح دن گزر رہے تھے اور میرا گزر بسر چل رہا تھا، مگر بچوں کی تعداد میں اضافے کے باعث اب بھیک سے گزارا نہیں چل رہا تھا، اور اس طرح ہر 6 ماہ بعد ایک نئے بچے کو جنم دیتی رہی اور ساتھ ساتھ اس کی پرورش کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں جب اپنے 10 بچوں کو ایک ساتھ روتا بلکتا بھوک سے نڈھال ہوتا دیکھتی تو میں کانپ جاتی تھی، میری جان نکل جاتی تھی اور میں اپنا آپا کھو دیتی تھی اور فوراً گھر سے باہر دوڑی چلی جاتی تھی، اور جو کچھ میرے ہاتھ لگتا میں کبھی کسی کی جیب مارتی تو کبھی کسی کا پرس لے کر بھاگ جاتی، کبھی کسی کی گاڑی سے پیسے نکالتی تو کبھی روڈ پر لگے چندے کے ڈبے سے اسے توڑ کر پیسے نکالتی تھی۔ میں کیسے بھی کر کے کچھ بھی کر کے پیسے جمع کر لیتی تھی اور بچوں کی بھوک کا انتظام کر لیتی تھی۔ پھر جب اپنا پیٹ بھوک کی آغوش میں آتا تو سڑک کنارے جھولی پھیلائے مانگتی تھی۔ کوئی راہ چلتا میری جھولی میں 2 پیسے ڈال جاتا یا کھانے کی کوئی اشیاء تو میں ایسے ہی اپنا پیٹ بھر لیتی تھی، اور اسی طرح میرے اس وقت 20 بچے ہو گئے تھے اور میں انہیں پالنے کے لیے چھوٹی موٹی چوری جیب کتری اور بھیک سے ہی دن کاٹنے لگی تھی۔ پھر ایک روز سویرے جب میں گھر سے نکلی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی جب میں نے اپنے ہی سامنے 2 آدمیوں کو دیکھا جو پوری بس روکے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہ بندوق تھی اور لوگوں کو کھلے عام لوٹ رہے تھے، اور ہر کوئی پیچھے ہٹ رہا تھا اور چپ چاپ خاموش کھڑا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب میرے دماغ میں ایک خطرناک منظر نے ایسا اثر ڈالا، اس بندوق کی گولی نے جب لوگوں کو چھلنی کرنا شروع کیا تو ڈر کے مارے ہر کسی نے اپنی دولت، پیسہ پائی، زیورات ان بندوں کو اپنے ہاتھ سے خود دے دیا تھا، اور کچھ دیر بعد وہ لوگ سب کچھ لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ میں نے اس دن ٹھان لیا تھا اور گھر میں جا کر روتے بچوں پر ایک نظر ماری تو ان کو بھوکا دیکھ کر میرے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ میں وہاں سے چادر اوڑھے اپنا منہ چھپائے نکل پڑی اور ایک رات چھپ کر ایک پولیس تھانے میں آ گئی تھی، اور وہاں ایک پولیس والے کو سوتا دیکھ کر اس کی جیب سے میں نے وہ بندوق نکال لی تھی اور واپس ہی لوٹ پڑی تھی۔ وہ پہلا دن تھا جب میں نے اس بندوق کا سہارا لے کر کچھ راہ چلتے لوگوں کو دیکھ کر انہیں بندوق سے ڈرایا، اور ان لوگوں نے ڈھیر سارے پیسے نکال کر میرے آگے رکھ دیے تھے اور میں نے انہیں جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ ان پیسوں کی مدد سے میں اپنے بچوں کے لیے ڈھیر سارا سامان لے کر گھر چلی آئی تھی۔ اس طرح میرا آہستہ آہستہ حوصلہ کھل گیا تھا، اور بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ موقع لگتے ہی میں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا، اور اسی طرح اب گھر میں ہر چیز لانے لگی تھی، اور ہر 6 ماہ بعد میں اپنے بچوں کو جنم دے کر بچوں کی تعداد میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا، میں چھوٹی چھوٹی چوری ڈکیتی کرتے کرتے بڑی بڑی جگہوں پر جا کر میں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا، اور لوگوں کی قیمتی اشیاء میں ایک طرف گھر میں لے جا کر پھینک دیتی تھی، اور مجھے نہ جانے کیوں صرف نوٹوں سے غرض تھی۔ بس جب وہ نوٹ میرے ہاتھ لگتے تو میں انہیں بازار میں لے جاتی تھی اور بچوں کے لیے خریداری کر لاتی تھی۔ اسی طرح میرے دن گزر رہے تھے، اور اب تو میرے بچے بڑے ہونے لگے تھے۔ میں گھر سے جاتے وقت باہر سے لاک کر کے جاتی تھی اور خود آ کر ہی یہ تالا کھولا کرتی تھی، کیونکہ میرے کچھ بچے پیر چلنے لگے تھے تو کچھ گھٹنوں کے بل چلنا سیکھ رہے تھے۔ میرے اس وقت 40 بچے ہو گئے تھے، اور میری بھیک اور وہ لوٹا ماری کے چند پیسے بھی مجھے کم لگنے لگے تھے۔ پھر ایک روز میرے ساتھ کچھ ایسا عجیب معاملہ پیش آیا، میرے تو ہوش ہی قطع ہو گئے تھے۔ میں اپنے ایک اور بچے کی پیدائش کے وقت ہسپتال جا رہی تھی اور پھر سے بچہ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا کچھ دیر بعد میں اسے فوراً ہی چادر میں چھپا کر گود میں اٹھائے وہاں سے نکل ہی رہی تھی، ہر بار کی طرح اس ڈر کے ساتھ کہ ہسپتال والے کہیں میرا بچہ چھین کر نہ لے جائے۔ اسی وقت میرے ہسپتال سے باہر آتے وقت میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں چونک پڑی تھی۔ مجھے لگا ہسپتال والوں نے تو آج میرا بچہ مجھ سے چھین کر لے جانا ہی ہے، مگر جب میں پیچھے مڑی تو میری جان اٹک گئی تھی۔ وہ تو کوئی ایک عورت تھی جو مجھے جانی پہچانی سی لگی تھی۔ کہنے لگی، نجمہ تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے نام سر ہلایا اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، کوئی تم سے تمہارا بچہ چھین کر نہیں لے جائے گا، میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جاؤں گی جہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میں اس کے ہمراہ خوشی خوشی اپنے بچے کو لے کر چل پڑی تھی۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی، اور اس کے گھر دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ وہ ایک عالیشان بہت بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ اس نے گھر لے جاتے ہی مجھے دیکھ کر ایک آدمی کی طرف اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگا، نجمہ تم نے ہمیں… میں سوچنے لگی کہ نہ جانے یہ دونوں میاں بیوی مجھے اس نام سے کیوں پکار رہے تھے، جبکہ میرا نام نجمہ نہیں سمینہ تھا۔
اتنی دیر میں وہ عورت اس آدمی کو اشارہ کر رہی تھی اور مجھے بٹھایا، میری گود سے وہ بچہ لیا اور کہنے لگی، عامر دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے یہ، آؤ ہم اس کی کچھ تصاویر لے لیتے ہیں۔ مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا، وہ لوگ میرے بچے کو بہت پیار کر رہے تھے اور اسے خوبصورت کہہ رہے تھے۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ کچھ دن آپ یہیں رک جاؤ، میں تمہیں کھانا پانی اور اس بچے کے لیے سب کچھ دوں گی۔ مجھے فوراً ہی اپنے دوسرے بچوں کا خیال آنے لگا تھا۔ میں نے حیرانگی سے ڈرتے ہوئے کہا، مگر میرے وہ باقی بچے؟ وہ عورت کہنے لگی، آپ کے اور کتنے بچے ہیں؟ میں انگلیوں پر گنتی کرنے لگی اور فوراً سے کہا، 40، اور ایک یہ ابھی جو آپ کے پاس ہے۔ وہ دونوں مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگے اور سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ کہنے لگے، نجمہ ہم تمہیں اور تمہارے سارے بچوں کو اپنے ساتھ اسی بڑے سے گھر میں رکھیں گے، مگر اس کے لیے تمہیں 2 دن ہمارے پاس ہی رکنا ہوگا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو چونک پڑی تھی اور خوشی سے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے مان گئی تھی۔ نہ جانے وہ لوگ کون تھے جو میری اس طرح میرے بچوں کی مدد کرنے کو راضی تھے، اور اس رات وہ عورت مجھے اپنے ساتھ ہسپتال بھی لے کر گئی تھی اور میرے بہت سارے ٹیسٹ کروائے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں پھر سے امید سے ہوں اور یہ عورت میری مدد کے لیے میرے ٹیسٹ کروا رہی ہے۔ میں نے گھر آ کر اس عورت سے پوچھا کہ باجی کیا میں پھر سے ماں بننے والی ہوں؟ اس پر مجھے وہ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں ایسا ہی ہے بالکل، اور اس لیے میں تمہیں یہاں لائی ہوں، اور اب سے تمہارا میں پورا خیال کروں گی۔ نہ تمہیں اب کوئی بھیک مانگنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے بہت سارے بچوں کی فکر کرنے کی۔ ہم دونوں ہیں نا، سب سنبھال لیں گے، مگر اس سے پہلے تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا اور تھوڑے دن ہمارے ساتھ ہی اس گھر میں رہنا ہوگا۔ میں خوشی خوشی مان گئی تھی اور جلدی اپنے سارے بچوں کو اس گھر میں لا کر باجی کے کہنے پر اپنے ساتھ رکھنے والی تھی، مگر اگلے دن مجھے باجی اور ان کے شوہر سے کمرے سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور میرا دل بے چین ہونے لگا تھا کہ نہ جانے کیا ہوا ہے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کا شوہر اس عورت کو بہت جلی کٹی باتیں سنا رہا تھا اور اولاد نہ ہونے پر انہیں طلاق کی دھمکی دے رہا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ہی غصہ آ رہا تھا، مگر میں چپ چاپ سوچتے سوچتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور ساری رات میرے دماغ میں وہی چلتا رہا۔ اگلے روز پھر سے ان دونوں کی جھگڑا کرنے کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں نے جا کر پھر سے ان کی باتیں سنی تو میں پھر سے دنگ رہ گئی تھی کہ باجی کا شوہر انہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جلی کٹی باتیں سنا رہا تھا، اور آج تو وہ انہیں دوسری شادی کی دھمکی دے رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، غصہ پی کر چپ خاموش ہو کر، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ اس آدمی کو میں جان سے مار دوں۔ بھلا اولاد نہ ہونے پر اس میں باجی کا کیا قصور ہے؟ مجھے لگا جبھی یہ لوگ مجھے یہاں لائے ہیں اور میرے بچوں کی پرورش کر کے اپنے دل کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ساری رات وہ لڑائی جھگڑا اور وہ تلخ آوازیں، وہ منظر میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا اور سوچ سوچ کر میرے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ میں نے سوچا میرے اتنے سارے بچے ہیں، میں باجی کو بولوں گی کہ وہ جتنے چاہیں ان میں سے لے لیں، مگر اگلے روز جب میں نے ایک نئی بات سنی، جب وہ دونوں ہسپتال سے گھر آئے تو وہ باجی سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی اور ان کا شوہر ویسے ہی ان پر چیخ چلا کر جلی کٹی باتیں سنا کر انہیں تانے دے کر وہاں سے چلا گیا، تو وہ زور زور سے رونے لگی تھی اور یہ سب دیکھ کر میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو میرے اوپر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا جب انہوں نے بتایا کہ ان کا بچہ ضائع ہو گیا ہے، اور ایسا ایک بار نہیں بار بار ان کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ باجی تو اس وقت روتے روتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر مجھ سے یہ سب اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور جو کچھ اس گھر میں اتنے دنوں سے چل رہا تھا وہ سب میرے ذہن سے جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میرا دل اب تو بچوں کی طرف بھی متوجہ نہ ہوتا تھا اور میں صرف اور صرف اس عورت اور آدمی کے انہی سارے حالات کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس آدمی پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اپنے دماغ میں اتنی گہری سوچ کبھی کسی کے لیے نہ رکھی تھی۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی صرف بھیک مانگنے کی غرض اور اپنے بچوں کی پرورش، انہیں جنم دینے پر ہی توجہ مرکوز تھی، مگر اس گھر میں آنے کے بعد میرے لیے یہ سب سوچنا بے حد ضروری ہو گیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ذہن سے یہ باتیں، یہ منظر نکلتا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک روز میں نے باجی کو پھر سے روتا دیکھا اور وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، میرا شوہر اب مجھے طلاق دے دے گا اور دوسری شادی کر لے گا، کیونکہ پھر سے میرا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ مجھے سن کر پھر سے حیرت کا جھٹکا لگا تھا اور میرے ذہن پر اس بات نے اتنا گہرا اثر ڈالا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے سن کر کچھ ایسا عجیب لگنے لگا تھا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دل دماغ پر کیا بیت رہی تھی۔ میں ایک روز ترس کھا کر اپنے بچوں کی فکر سے دور ہو کر اپنی اسی باجی کے کمرے میں چلی گئی تھی اور زور سے بولی، باجی آپ اس آدمی کو، ایسے شوہر کو کیوں نہیں چھوڑ کر چلی جاتی؟ باجی میری باتیں سن کر ہنس پڑی تھی، کہنے لگی، میری کہانی کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ تم سنو گی تو دل کانپ اٹھے گا۔ میں ان سے ضد کرنے لگی کہ آپ مجھے پلیز اپنی کہانی سنائیں، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ،
کہنے لگی میں ایک امیر کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، میرے پاس دولت، شہرت، عزت، پیسہ، گاڑی، بنگلہ سب کچھ تھا، اور خوبصورتی میں تو ایسی حسین تھی کہ کوئی ایک نظر دیکھ لے تو پلٹ کر ضرور دیکھتا تھا، اور دوسری طرف میرے لیے اچھے اچھے بڑے سے بڑے گھر کے رشتے آنے لگے تھے، مگر میرا دل عامر پر آ گیا تھا اور یونیورسٹی میں اسے پسند کرنے لگی تھی، اور جب بابا نے میرا رشتہ اپنے ایک دوست کے لڑکے کے ساتھ طے کر دیا تھا تو میں نے انہیں صاف منع کر دیا تھا، اور جب انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے عامر کے بارے میں انہیں بتایا اور کہا اگر میں شادی کروں گی تو صرف عامر سے ہی، مگر بابا اور ماما بالکل بھی اس رشتے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوئے، اور وجہ یہ تھی کہ عامر ایک غریب گھر کا لڑکا تھا، وہ ہماری طرح خاندانی امیر نہ تھا، مگر میں نے ضد ڈالی تھی اور بابا اور ماما نے مجھے عامر سے دور رکھنے کے لیے میری پڑھائی اور یونیورسٹی بھی چھڑوا دی تھی، مگر اس وقت میری اور عامر کی صحت پر اس بات کا کوئی اثر نہ پڑا تھا، اور وہ مجھ سے اور میں اس سے شادی کے لیے ڈٹے ہوئے تھے، ہماری ضد پکی تھی، اور پھر ہم دونوں نے ایک پلان بنایا اور میں نے ایک رات عامر سے بھاگ کر نکاح کر لیا تھا، اور اسی رات میں عامر کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ عامر اور میں نے سوچا تھا کہ ہم گھر سے بھاگ کر شادی کر لیں گے اور بعد میں سب کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے کچھ دن بعد ہی سب سے معافی تلافی کر لیں گے، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کس گڑھے میں قدم رکھنے جا رہے تھے، اور شادی تو ہم نے گھر سے بھاگ کر ہی لی تھی، مگر جب کچھ دنوں بعد میں اپنے بابا ماما کے پاس عامر کے ساتھ واپس آئی اور ان سے رو رو کر معافی مانگنے لگی، تب اس وقت انہوں نے مجھے اور عامر کو معافی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور میرے حصے کی دولت جائیداد میرے نام کر کے مجھ سے ہمیشہ کے لیے سارے رشتے ناتے توڑ دیے تھے، اور دونوں ہی یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ مجھے پیسہ، دولت، عزت، شہرت سب کچھ مل گیا تھا، مگر ماں باپ جیسی دولت کوئی نہیں۔ مجھے اس وقت احساس ہوا میں اپنے ماں باپ کو کھو چکی تھی، اور ساتھ ہی عامر کے ساتھ اچھے سے زندگی بسر کر رہی تھی، کیونکہ میری دولت اور پیسے سے عامر نے کاروبار کر لیا تھا، اور جلد ہی اسے اس کاروبار میں ترقی، کامیابیاں مل گئی تھیں۔ اس کے بعد 2 سال ایسے ہی شان و شوکت سے زندگی گزر رہی تھی، مگر کمی اب صرف اولاد کی تھی، جس کی وجہ سے ساس کے تانے، نندوں کے تلخ الفاظ اور دنیا بھر کی زمانے کی وہ جلی کٹی باتیں، اور ساتھ ہی پھر ایک بار مجھے امید سے ہونے کی خبر ملی تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اور گھر والوں کے، زمانے والوں کے سب کے منہ بند ہو گئے تھے، مگر بدقسمتی میری ہی تھی کہ یہ خوشیاں بھی صرف چند مہینوں کی مہمان تھیں، اور ٹھیک 6 ماہ بعد میں زینے سے گر گئی تھی، اور مجھے جب ہسپتال لے جایا گیا اور پتہ چلا کہ میں نے اپنا بچہ کھو دیا ہے، میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ جس دہلیز سے میں نے یہ خوشیوں کا سفر شروع کیا تھا، میرے پاؤں واپس ہی اسی دہلیز پر آ کر رک گئے تھے، اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار میرے ساتھ یہی ہونے لگا تھا۔ شروع میں تو عامر نے میرا پورا ساتھ دیا اور گھر والوں سے علیحدگی تک اختیار کر لی تھی، اور انہوں نے میری وجہ سے ایک علیحدہ یہ گھر لے لیا تھا، مگر دن گزر رہے تھے، اور جب 2 سے 3 بار یہاں بھی میرے ساتھ وہی کچھ ہوا، میں امید سے ہوتی ضرور تھی، مگر 5 سے 6 مہینے بعد ہی میں اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی کوکھ میں ہی کھو دیتی تھی۔ اس طرح عامر کے رویے میں بھی میرے ساتھ تبدیلی آنے لگی تھی، اور وہ بھی اولاد کی کمی کے باعث چڑچڑے پن کا شکار ہونے لگے تھے، اور مجھ سے ان کا دل کترانے لگا تھا، اور مجھے ہی وہ گھر والوں سے دور ہونے کا ذمہ دار ٹھہرایا کرتے تھے۔ اس طرح میں ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگی تھی، اور عامر بھی زمانے کے باقی مردوں کی طرح مجھے ہی اولاد نہ ہونے کا قصوروار ٹھہرانے لگے، اور اب آ کر کے وہ مجھے اس طرح طلاق کی دھمکی اور دوسری شادی کی دھمکی دینے لگے۔ باجی رونے لگی تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو مجھے اس وقت اپنی آنکھوں میں محسوس ہو رہے تھے، نہ جانے کیوں مجھے ان کے دل کا درد، اپنے دل کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میری طرف وہ حیرت زدہ ہو کر کہنے لگی، جب عامر نے مجھے ایک روز اولاد کی کمی کے باعث طلاق دے ہی دی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا اور گھر سے نکال دیا تو میں کیا کرتی؟ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، اور میرا دل اور دماغ پھٹنے لگا، اور میرے دل میں، دماغ میں اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی، اور ہمیشہ کے لیے گھر سے بھاگ نکلی اور بہت ہی دور آ گئی تھی، اور آہستہ آہستہ میں نے خود کو پوری طرح بدل لیا تھا، اور اپنے آپ کو میں سمجھنے لگی اور اسی طرح زندگی گزارنے لگی۔ جب میں نے باجی کی دکھ بھری کہانی سنی تو میں ڈر گئی تھی اور سہم گئی تھی۔ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میرا دل بے حد بے چین ہونے لگا تھا، اور میں بری طرح گھبرانے لگی تھی اور اپنا سر پکڑ کر زور سے دبانے لگی تھی۔ پھر اچانک مجھے اپنے ان سارے بچوں کا خیال آنے لگا تھا، اور میں گھر سے بھاگ کر جانے لگی تھی، اور اتنی دیر میں باجی نے چیخ چیخ کر عامر عامر کہہ کر اپنے شوہر کو آواز لگا دی تھی۔ وہ بھی فوراً ہی دوڑ کر چلے آئے تھے اور مجھے باہر جانے سے روکنے لگے تھے۔ اس وقت میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ دونوں میاں بیوی نہ جانے میرے ساتھ اس گھر میں ایسا کیا کرنے جا رہے تھے، اور ان دونوں نے مجھے اس گھر میں جگہ کیوں دی تھی؟ ان دونوں کے مجھے اس گھر میں لانے کا آخر کیا مقصد تھا؟ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، یہ سب کیا چل رہا تھا؟ میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے میرے بچوں کے پاس جانے دو، پلیز مجھے چھوڑ دو، اور پلیز مجھے اس گھر میں اب ایک پل بھی نہیں رکنا، اور میں واپس اپنے بچوں کے ساتھ جا کر زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔
میرے ذہن میں وہی اس گھر کا منظر اور اپنے ان دنوں کا منظر گھوم گیا تھا۔ اتنی دیر میں مجھے عامر اور اس کی بیوی نے وہ انجیکشن لگا دیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، کچھ معلوم نہیں میرے ساتھ اگلے 6 مہینے میں کیا کیا ہوا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا، حالانکہ اس وقت میں شاید کومے کی زد میں آ گئی تھی۔ میں کومے میں جا چکی تھی اور اس وقت مجھے کوئی بچوں کا بھیک مانگنے کا، اس عورت اور اس آدمی کا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ان باتوں کا مجھے کوئی بھی ہوش نہ تھا۔ جب اگلے 6 مہینے میں کوما سے باہر آئی اور خود کو میں نے ہسپتال میں دیکھا اور چاروں اور مجھے کوئی موجود نہ ملا، اور کچھ دیر بعد میری آنکھیں ہی پھٹی رہ گئیں جب میں نے ایک ڈاکٹر اپنی طرف آتی ہوئی دیکھی، جو اور کوئی نہیں وہ باجی عظمیٰ ہی تھی، جو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی۔ اور عامر کو میں نے اسی ہسپتال میں ایک پولیس کے یونیفارم میں دیکھا۔ میری تو روح ہی کانپ گئی تھی جب میں نے ان دونوں سے سوالات کیے اور کہا، تم دونوں یہاں کیسے اور میں یہاں کیسے؟ وہ دونوں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور بولے، آپ یہاں لاہور کی ایک بھکارن ہیں، آپ پھر سے 6 ماہ بعد ایک بچے کو جنم دینے یہاں آئی ہیں، اور یہ آپ کا 42واں بچہ ہے۔ میں نے جب یہ عجیب سی بات سنی تو میں چونک پڑی، میری تو روح ہی لرز اٹھی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، جبکہ عظمیٰ اور عامر تو میرے ہی یونیورسٹی کے دوست تھے اور دونوں میاں بیوی، یہ مجھے یاد تھا۔ اور اس کے علاوہ میں سب کچھ بھول چکی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کچھ یاد آ رہا تھا۔ پھر عامر اور عظمیٰ نے مجھے میری ہسپتال کی رپورٹ سکھائی اور مجھے اپنے اس گھر والی جگہ پر لے گئے۔ میں تو کانپ گئی تھی، وہاں اتنے سارے جھولے اور بچوں کا تمام سامان موجود تھا، دودھ کی بوتلیں، کپڑے اور ساتھ ہی زیورات اور قیمتی چیزیں۔ میری تو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عظمیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ سب آپ کے ہی کارنامے ہیں، اگر ہم صحیح وقت پر تم تک نہ پہنچتے تو آج تم جیل میں ایک مجرم کی صورت میں ہوتی، یا تو اغوا کا کیس یا چوری ڈکیتی کا چکر۔ میں پھر سے چونک پڑی تھی جب مجھے ان لوگوں نے بتایا کہ وہ کہانی عظمیٰ اور عامر کی نہیں تھی، جو عظمیٰ نے اپنی کہانی کہہ کر مجھے سنائی تھی۔ وہ کہانی تو میرے ہی ماضی کی تھی، اور جب میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر وہاں سے طلاق کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے بھاگی تو میں دماغی مریضہ بن گئی تھی اور خود کو ایک بھکارن سمجھ کر زندگی گزر بسر کر رہی تھی۔ اور ہر 6 مہینے بعد میں ہسپتال میں چلی جاتی تھی اور اس وقت جو بچہ پیدا ہوتا اسے اپنا سمجھ کر وہاں بھاگ جاتی تھی، اور اسی طرح میں نے ان بچوں کو اغوا کر کر کے یہاں اپنا بچہ سمجھ کر یہاں لاتی تھی۔ جب بچے زیادہ ہو گئے اور آس پاس والوں کو شک ہوا، کیونکہ گھر پر تالا لگا ہوتا تھا اور اندر بچے ہوتے تھے، ان لوگوں نے پولیس میں کمپلین کی۔ اور اسی طرح جب ہمیں چوری ڈکیتی کے معاملوں میں ایک عورت کا پتہ چلا اور ہم نے ساری پوچھ گچھ شروع کی تو تمہیں مجرم دیکھا، اور تمہیں دیکھا تو فوراً ہی پہچان لیا تھا۔ پھر تمہارے شوہر کے پاس جا کر ساری کہانی معلوم کی، اور جب تم نے ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کیا اور ہسپتال سے اس روز بچہ چوری کرتے دیکھا تو تب بہانے سے تمہیں میں اور عامر گھر لے آئے تھے اور تمہارے سارے ٹیسٹ کروائے تھے، تو پتہ چلا تم اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہو۔ اس دن ہم نے تمہیں دنیا کی نظروں سے اپنے گھر میں چھپا کر رکھا اور اس طرح چھپ کر تمہارا علاج شروع کیا، اور ساتھ میں تمہیں تمہاری ہی کہانی اپنے ساتھ جان کر دہرائی۔ تمہارے سامنے وہ سارے منظر عامر اور میں نے دہرائے، تب جا کر تم پر ان سب چیزوں کا تھوڑا تھوڑا اثر شروع ہوا اور تمہیں سب کچھ جانا پہچانا لگنے لگا۔ اس طرح تمہیں ہم اس ہسپتال تک لے آئے جس دن زیادہ اثر پڑنے کی وجہ سے تم کوما میں جا چکی تھی، اور اس طرح ہم نے وہاں تمہارے گھر سے ان تمام بچوں کو ان کے ماں باپ تک پہنچا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔